یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نورین جیسے ہی تاخانے کے قریب جانے لگی، جس سے پہلے ایک کمرہ تھا جو کسی کے استعمال میں نہیں تھا، افضل میاں کے اچانک مخاطب کیے جانے پر وہ گھبرائی اور جلدی سے اس دروازے سے دور ہوئی جس پر پرانے زمانے کا تالا لگا تھا۔ وہ تالا کئی سالوں سے بند تھا۔ نورین کو کبھی کبھی بڑا تجسس ہوتا کہ آخر اس میں کیا ہے، اور اسی تجسس کے تحت آج اس کی وجہ سے میاں بیوی کی ایک بار پھر لڑائی ہونی تھی، جس میں انہوں نے بار بار ایک بات دہرانی تھی کہ نورین ان کا کہا نہ مانتی تھی اور مشرقی بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کرتی تھی۔ یعنی وہ جس چیز سے روکتے ہیں وہ اس سے رکنے کی بجائے وہی کام کاج کرنے کی ٹھان لیتی ہے۔ اکثر دونوں کی کسی بات پر بحث ہوتی رہتی۔ اسے ابھی بھی معلوم تھا کہ جیسے ہی کمرے میں جائے گی، افضل میاں پیچھے آ کر اسے یہی سمجھانے لگیں گے کہ وہ اس کی فرما برداری کیا کرے۔ وہ روز روز کے ٹاپک سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ شدید بوریت محسوس کرتی تھی۔ سارا دن اتنی بڑی حویلی میں گھومتے گھومتے وہ تھک جاتی۔ اسے باہر کی دنیا دیکھنی تھی جس پر اس کے شوہر نے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سے ہی وہ اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا، حالانکہ وہ اس سے بہت محبت سے پیش آتے اور ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ جو چیز اپنی زبان پر لاتی فوراً سے خرید کر دیتے، مگر وہ اس کا یہ کہا ماننے سے انکار کر چکے تھے کہ وہ ان کے بغیر کبھی کہیں آ جا نہیں سکتی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی افضل صاحب اس کے ساتھ ساتھ رہتے۔ پہلے پہل تو اسے بڑا عجیب لگتا تھا، پھر وہ اس چیز کی بڑی عادی ہو گئی کہ کہیں اکیلے جانے میں اسے ڈر لگتا تھا۔ اب وہ خود ہی اس حویلی میں خود کو قید کر چکی تھی۔ اس حویلی میں عجیب بات یہ تھی، نہ تو زیادہ ملازمین تھے، نہ ہی گھر کے کوئی افراد رہتے تھے۔ انجان ویران سی حویلی تھی۔ اس نے ساری حویلی دیکھ رکھی تھی، مگر حویلی کا ایک حصہ ایسا تھا جس میں جانے سے اسے سختی سے منع کیا گیا تھا، مگر ہمیشہ اس کے دل میں یہی خواہش پلتی رہی کہ وہ کسی طرح حویلی کے اس حصے میں جھانک کر دیکھے، مگر ہمیشہ ناکام رہی۔ افضل میاں نے جو 3 نوکرانیاں اس لیے چھوڑی تھیں، وہ ہمہ وقت اس کی نگرانی میں رہتی، جن کو اپنے ساتھ ہمیشہ پا کر اسے بہت غصہ آتا، مگر وہ مجبور تھی۔ بقول افضل میاں، اس شہر میں ہمارے بہت مخالفین ہیں۔ اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا تو مجھے اپنی طرف سے تو پوری سیکیورٹی دینی چاہیے۔ نورین یہ بات سن کر ہنس دیتی۔ سارا دن وہ کمرے میں پڑی رہتی یا کچن میں کچھ بناتی رہتی۔ اگر وہ کچھ بنا بھی لیتی تو اس اکیلی کو ہی کھانا ہوتا تھا، کیونکہ نوکروں کو یہ ہرگز اجازت نہیں تھی کہ وہ اس گھر کا نوالا بھی اپنے منہ میں لے سکیں۔ اسے حویلی کے اصولوں سے بہت خوف آتا تھا، مگر اب یہ حویلی اس کی اپنی تھی جو افضل میاں نے اسے حق مہر میں دی تھی، مگر ہمیشہ اسے لگتا رہا جیسے کچھ انکہی باتیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہتی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہ آتا۔ پھر اسے لگنے لگا شاید سارا دن فارغ رہتی ہو، اس لیے ایسا محسوس کرتی ہو۔ دھیرے دھیرے اس نے نوکروں کو نکال کر حویلی کے تمام معاملات اپنے سر لے لیے۔ اب اس کے علاوہ اس حویلی میں مستقل طور پر 2 لوگ رہ رہے تھے، قاسم جو خانسامہ تھا، روبینہ جو صاف صفائی کا کام کرتی، وہ بشر جو گیٹ پر بیٹھا کرتا تھا، وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتا اور فوراً افضل میاں کو اطلاع کرتا۔ ان تینوں کے علاوہ وہاں نورین بھی رہتی تھی، جو ان سب کی مالکن تھی۔ مالک ہفتے میں 2 سے 3 بار آتے اور سارا وقت وہ نورین کے ساتھ بتاتے۔ ان دنوں زیادہ تر ملازمین کو چھٹی دے دی جاتی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اچھا وقت بتا سکیں۔ افضل میاں گھر آتے تو بیوی کو گھمانے باہر لے جاتے۔
نورین ان کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ افضل میاں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، مگر وہ تو آزاد پنچھی تھے، کبھی ایک جگہ ٹک نہیں سکتے تھے۔ ایسے حالات میں نورین کو ہی صبر سے کام لینا پڑتا۔ میکے والے تو تھے نہیں تو کس سے موبائل پر بات کرتی، اس لیے شروع میں تو اسے موبائل بڑا اچھا لگا، مگر پھر کوفت کا شکار ہو گئی، شوہر کو واپس کر دیا۔ وہ بھی حیران رہ گیا کہ آج کل کے دور کی لڑکی اور موبائل استعمال نہ کرے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ مگر نورین نے اسے اپنی مرضی سے حیران کیا تھا، یعنی اس سے افضل میاں نے خود موبائل فون نہیں مانگا تھا، وہ خود ہی واپس کر چکی تھی۔ حویلی میں ایک بہت بڑی لائبریری تھی جہاں وہ اکثر پائی جاتی، اسے کتابیں پڑھنا بہت پسند تھا۔ نتیجہ یہ نکلا شوہر کی غیر موجودگی میں وہ سارا وقت کتابوں کو دیتی، ملازم گھر میں کیسے کام کر رہے ہیں اسے کچھ بھی فکر نہ ہوتی۔ بہت سے کمروں کا سامان سمیٹ کر اس نے انہیں بند کروا دیا تھا، تاکہ وہ استعمال میں تو آتے نہیں تھے، بلا وجہ کی روز ہی صفائی وغیرہ کرنی پڑتی تھی۔ ملازمہ کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ ہر بات اپنے شوہر کو بتانا فرض سمجھتی تھی۔ اس نے یہ بات جب افضل میاں کو بتائی تو انہوں نے زیادہ کچھ ری ایکٹ نہیں کیا، بلکہ انہیں کہا کہ جیسے وہ چاہے اس حویلی میں رہیں، کسی بھی بات کی ان پر پابندی نہیں ہے۔ نورین خود ہی باہر جانے سے رک جاتی، کیونکہ اسے معلوم تھا افضل کو اس کا اکیلے گھومنا پسند نہیں۔ وہ شہر کی فرما بردار بیوی بننے کے چکر میں سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کی بس ایک حسرت تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی آخری خواہش پوری کر سکتی۔ کئی بار اس نے شوہر سے بھی ذکر کیا، مگر ہمیشہ اس کا شوہر یا تو نظر انداز کر دیتا تھا یا زیادہ تر ٹال مٹول سے کام لیتا۔ دراصل اس کے والد ایک وصیت کر گئے تھے اور بیٹی سے یہ درخواست بھی کی کہ ان کی وصیت پوری کی جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والد کی آخری خواہش جو ہے وہ کیا ہے۔ بس انہوں نے ایک کمرے کا پتہ دیا تھا جس میں ایک بوسیدہ الماری تھی۔ الماری کے تہخانے میں ایک ڈائری تھی، ڈائری میں ان کی خواہش درج تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد ان کی بیٹی ان کی یہ خواہش پوری کر دے، مگر ان کی بیٹی تو جیسے شادی کے بعد قید ہو کر رہ گئی تھی، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن وہ لائبریری میں کتابوں کو پڑھ رہی تھی، جب اسے ایک بند الماری سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ وہ گھبرا گئی، مگر پھر سوچا شاید نادان چوہے اندر گھس گئے ہیں اور اب باہر نکلنے کا راستہ ان لوگوں کو نہیں مل رہا، اس لیے شور کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس الماری کے پاس چلی گئی جس پر ایک موٹا تالا لگا تھا۔ تالا لگا دیکھ کر اسے گمان ہونے لگا جیسے یہ تالا پہلے بھی وہ کہیں دیکھ چکی ہے۔ تبھی اسے یاد آیا کہ تیسری منزل پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس پر ہو بہو ایسا ہی تالا لگا ہوا ہے، یعنی اس الماری کا اس کمرے سے کوئی نہ کوئی تو کنیکشن تھا۔ اس نے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر تالا کھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجبوری میں اس نے اپنی ملازمہ روبینہ کو بلایا اور تالا توڑوا دیا۔ تھوڑی دیر 3-4 چوہے اکٹھے الماری سے نکلے۔ روبینہ تو چیخنے لگی، جبکہ نورین اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی الماری کھلی وہ خالی تھی، اس میں کہ ایک زرد رنگ کی چابی نظر آئی جو دھول سے اٹی تھی۔ روبینہ کی چابی اٹھانے سے پہلے نورین آگے بڑھی اور جلدی سے چابی اٹھا لی۔ اسے لگا جو وہ کب سے سوچ رہی تھی وہ وہی ہے، یعنی اس بند کمرے کی تالے کی چابی ہے جہاں پر اسے جانے کے لیے اس کے شوہر نے منع کیا تھا۔ وہ خوش ہو گئی اور نوکرانی کو ایسے جتایا جیسے وہ نہایت ہی فضول چابی تھی۔ اس کتاب میں وہ چابی ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ نوکرانی سمجھدار تھی، مگر وہ نورین کے آگے بول نہ سکی اور وہ وہاں سے چلتی بنی۔
نورین جلدی سے تیسری منزل پر آئی، مگر روبینہ نے دیکھ لیا۔ اب وہ وہاں پر بیٹھی شام کا انتظار کرنے لگی۔ جب روبینہ اپنے کوارٹر میں چلی جائے، اسے بے صبری سے اس بات کا انتظار تھا، کیا ہر وہ اس کمرے کو کھول کر دیکھے کہ وہاں پر کیا چیز ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ وقت بہت سست روی سے چل رہا تھا۔ روبینہ کسی طرح اپنے کوارٹر میں گئی تو نورین جلدی سے تیسری منزل پر آئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر آج گھر نہیں آئے گا، اس لیے ملازمین کو اپنے اپنے کوارٹر میں بھیجنے کے بعد وہ مطمئن تھی۔ جلدی سے آ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے کی اداسی اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ جلدی سے اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈا اور لائٹ آن کر دی۔ کمرہ روشنی سے نہایا گیا۔ سامنے بہت سی الماریاں تھیں جن پر بے تحاشا کاغذات بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان الماریوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ہو بہو ویسی الماریاں تھیں جیسے اس کے والد صاحب نے اسے اپنی آخری وصیت دیتے ہوئے بتائی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے والد اور اس کے سسرال کا کچھ تو کنیکشن ہے، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، مگر اسے بالکل بے خبر رکھا گیا ہے۔ آگے بڑھ کر وہ ساری الماریاں کھول کر دیکھنے لگی، مگر دھول مٹی اتنی جمع ہو چکی تھی کہ کھانس کھانس کر اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اسے پہلے ہی دھول مٹی سے الرجی تھی، اب تو وہ برے طریقے سے کھانسنے لگی۔ ملازمہ بھی نہیں تھی جو اسے پانی پلا سکتی۔ وہ جلدی سے ناک پر کپڑا رکھتے ہوئے آگے دیکھنے لگی۔ تبھی اسے ایک الماری دکھی جو آدھی کھلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھی، اسے لگا وہ وہی الماری ہے جس کو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے الماری کو کھولا تو دیکھا ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ وہ وہی ڈائری تھی جس کے بارے میں اس کے والد صاحب نے انہیں بتلایا تھا۔ اس نے جلدی سے اس بوسیدہ ڈائری کو کھولا جو نہ جانے کتنے برس پرانی تھی۔ جلدی سے بوسیدہ ڈائری کو لیے دروازہ بند کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے وہاں پر دیکھ نہ لے، دوسرا وہ اسے اس کمرے میں شدید گھٹن اور بے چینی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں کافی زیادہ دشواری ہو رہی تھی، اس لیے جلدی جلدی اس کمرے سے وہ باہر کو نکل آئی۔ ڈائری پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اپنے شوہر سے شدید ڈر محسوس ہوا۔ ابھی وہ ڈر کے مارے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کے باہر اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خوف کے مارے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ تبھی ڈائری پر لکھے ہوئے الفاظ سیاہی سے ابھرنے لگے۔ نورین میری پیاری بیٹی، اگر تم تک یہ ڈائری پہنچ چکی ہے اور تم مصیبت کے آنے سے پہلے اس بات سے باخبر ہونے والی ہو کہ اس ڈائری میں کیا لکھا ہے، تو میں تمہیں جلد از جلد بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، بلکہ جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی وہی نورین 25 سالہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ انٹر کرنے کے بعد وہ اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی اور وہ آ کر ایک عام سی زندگی کو گزارنے لگی۔ نہ تو وہ کہیں آتی نہ ہی جاتی، اس کی زیادہ سہیلیاں نہیں تھیں۔ اپنی امی جان کی وفات کے بعد اس نے زیادہ وقت اپنے ابا جان کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ بیک وقت بہت سے رشتوں کو نبھائے چلے جا رہے تھے تاکہ ان کی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی کردار نبھا رہے تھے۔ کبھی وہ نورین کی دوست بن جاتے اور کبھی اس کے ہمدرد جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے۔ نورین ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد ہی وہ کچن کے معاملات سنبھالنے لگی۔ اس کے والد جب کچن میں کھانا بنا رہے ہوتے تو بیٹی کو بھی ساتھ ساتھ سکھاتے رہتے تاکہ کل کو وہ شادی کر کے جائے تو لوگ یہ نہ کہہ پائیں کہ بن ماں کی بچی تھی اس لیے کچھ آتا نہیں، بلکہ سب اس کی تعریف کریں۔
کہ ماں کی غیر موجودگی میں بھی اسے ہر چیز بنانا آتی ہے۔ اسلم صاحب جہاں تک کوشش کر سکتے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ ایک معمولی سے پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل تھے۔ سرکاری نوکری سے استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے اپنا ایک سکول کھول لیا تھا، جو سکول ان کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ بہت سے بچے وہاں پر تعلیم کو بھی حاصل کر رہے تھے، ان کو اچھے سے گزارا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کی بیٹی نورین نے انٹر کیا تو وہ بھی اسی سکول میں پڑھانے لگی۔ اب تو وہ سکول بہت ترقی کر چکا تھا اور نورین وہاں کی پرنسپل ہونے کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اسلم صاحب بھی اس کے ساتھ بیٹھے رہتے تاکہ بیٹی کو زمانے کی اونچ نیچ سکھا سکیں، وہ کسی بھی چیز میں کمزور نہ رہ جائے۔ نورین کا خواب تھا کہ وہ آگے تعلیم حاصل کرے، مگر ان کا سکول اتنی ترقی کر چکا تھا کہ اسے توجہ کی ضرورت تھی۔ جب تک ٹیچرز کے سر پر کھڑے ہو کر کام نہ کروایا جاتا وہ صحیح سے اپنی ڈیوٹی انجام نہ دیتے۔ اسلم صاحب تو بہت زیادہ گھبرانے لگے تھے، اس لیے وہ زیادہ سکول میں اپنا وقت نہیں بتا پاتے تھے۔ مجبوراً نورین کو ہی سکول کے تمام معاملات سنبھالنے پڑ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ بالکل تھک جاتی، نا امید سی ہو جاتی، مگر ایک امید تھی کہ اچھے دن آئیں گے۔ یہ بھی کوئی خاص برے دن نہیں تھے، مگر وہ اکثر بوریت محسوس کرتی، اسے روزانہ کی ایک روٹین قفت ہوتی، اس وجہ سے وہ اکثر جھنجھلائی رہتی۔ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے اس کے لیے اس نے اپنے سکول کی ایک ٹیچر کو بطور پرنسپل تعینات کر دیا اور خود آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ کبھی کبھی وہ سکول میں چکر لگا لیا کرتی تھی۔ اس کے والد کو نورین کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا تھا۔ اس کی بیٹی واقعی میں سمجھدار تھی اور کس مصیبت کا حل تلاش کرنا ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ نورین صبح کے وقت یونیورسٹی چلی جاتی تو اسلم صاحب سکول روانہ ہو جاتے اور جا کر ٹیچرز کی وہ وہاں پر نگرانی کرتے رہتے، جو اپنی پوری توجہ اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کو دے رہی تھی۔ اس سکول میں زیادہ تر محلے کے بچے پڑھ رہے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جو ان لوگوں کے رشتہ دار تھے اور اپنے بچوں کو یہیں پر وہ داخلہ دلوا چکے تھے۔ محلے کی ایسی باہمت اور غنی تمام تر عورتیں جن کے پاس ڈگری کے کاغذات تو تھے مگر ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، ضرورت کے تحت وہ زیادہ دور جا کر نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی اور اسی وجہ سے ابھی تک گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسلم صاحب نے ان لڑکیوں کو موقع دیا کہ وہ آگے آ کر اپنا لوہا منوانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے بھی اسلم صاحب کو مایوس نہیں کیا تھا بلکہ ان بچوں پر خوب توجہ دی، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹا سا سکول بہت بڑی بلڈنگ میں تبدیل ہونے لگا۔ اسلم صاحب کی فکر ختم ہونے لگی تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے بہترین انتظام ہو گیا ہے۔ اب انہیں اپنی موت کی فکر نہیں تھی کہ اگر مر گیا تو پیچھے بیٹی کا کیا ہوگا۔ انہوں نے اسے ہر کام میں طاق کر دیا تھا، اب بس انہیں اس کی شادی کی فکر تھی۔ کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملتا تو وہ فوراً سے پہلے ہاں کر دیتے، مگر اچھے رشتوں کی کمی پڑ جاتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اسے پرفیکٹ دولہا ڈھونڈتے رہ گئے جو ان کی امیدوں پر پورا اترتا۔ جلد ہی نورین کا خاندان سے باہر سے رشتہ آ گیا۔ لڑکا اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ ایک ذمہ دار کا بھی بیٹا تھا۔ بیٹی کی شادی گاؤں میں کرتے ہوئے وہ لوگ ہچکچا رہے تھے، مگر رشتہ ہر طرح سے معقول تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی رضامندی جاننا چاہتے تھے۔ نوری نہیں جانتی تھی
کہ کوئی لڑکا اس کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس نے رشتہ بھیجا ہے۔ وہ تو یہ بات سن کر حیران تھی۔ بہرحال کسی طرح اسلم صاحب کی کوششوں کے بعد یہ رشتہ طے پا گیا۔ ان کے رشتہ دار نورین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ وہ اپنے گھر میں عیش کرے گی، کیونکہ سب یہی سن رہے تھے کہ وہ لڑکا بہت امیر ہے۔ اسلم صاحب نے بیٹی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی اور سارے انتظامات بہت اچھے طریقے سے طے پا گئے۔ یوں یہ شادی خوش اسلوبی سے اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اسلم صاحب اپنی زندگی میں بہت زیادہ مگن تھے۔ جب ان پر ایک راز کھلا، وہ بیٹی کو تو نہ بتا پائے، البتہ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ کسی کو یہ علم بھی نہ ہو کہ وہ سب کچھ جان چکی ہیں اور ان کی بیٹی بھی اس راز سے باخبر ہو جائے۔ بس انہوں نے اپنے لیے جو منصوبہ بنایا، اس سے پہلے کہ ان کی بیٹی اس پر عمل کرتی، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی موت قدرتی طور پر تھی یا انہیں کسی نے مروا دیا، اس بات کا فیصلہ کوئی بھی نہ کر پایا، کیونکہ ان کی موت کچھ اس انداز میں کی گئی تھی کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا۔ جاننے والے تو یہی کہتے تھے کہ وہ اتنا اچھا انسان تھا، اس کا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا، مگر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کا قتل کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے چہرے پر جو چوٹیں آئی تھیں وہ عام چوٹیں نہیں تھیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ڈنڈے سے برے طریقے سے مارا ہو۔ جبکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ نورین سب کی باتیں سن کر روتی رہی۔ اس کے بابا کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: ایک بھاری 50 سالہ پرانی الماری میں نے ایک ڈائری رکھی ہے، تو اسے لازمی پڑھنا، وہ تمہارے ہی گھر میں ہے۔ وہ اتنا کہہ پائے تھے اور ان کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی۔ نورین کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ کافی عرصہ تو وہ صدمے میں رہی، مگر جب بھی صدمے سے نکلی تو اس کے ذہن میں اس کے والد کی یہ باتیں گردش کرنے لگیں۔ اسے کسی طرح سے معلوم کرنا تھا کہ وہ الماری کہاں ہے جس میں وہ راز دفن کیا ہوا ہے، اور اس کے والد اسے بتانا چاہتے تھے، مگر وقت نے اسے مہلت نہیں دی، اور یوں ان کی بیٹی اس بات سے بے خبر ہی رہی۔ وہ جس الماری کا ذکر کر رہے تھے وہ تو تاخانے کے اگلے کمرے میں نصب تھی۔ وہاں تو کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہاں کی چابی کہاں ہے کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کو شوہر نے اسے وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شوہر کی پرواہ کیے بغیر اس تالے کو کھول دیا۔ اس دائرے میں جو لکھا ہوا تھا اس کو پڑھ کر نورین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہر چیز سے بے پرواہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ ڈائری پڑھی، اس کے والد نے جو پہلا اس پر انکشاف کیا تھا وہی اس کو سن کر گیا۔ اسے لگا اس کے جسم سے جیسے جان نکل رہی ہے، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ افضل صاحب اس کے میاں نہیں ہیں، بلکہ اس کے میاں کوئی اور وہ ہے جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کروایا تھا۔ وہ اپنے والد کے الفاظ کو بار بار دہراتے رہے: نورین میری پیاری بیٹی، اگر تم یہ ڈائری پر پہنچ چکی اور تم مصیبت آنے سے پہلے اس بات سے بے خبر ہونے والی ہو، وہ یہ کہ اس ڈائری میں کیا لکھا ہے، تو میں تمہیں جلد از جلد بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، بلکہ جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی وہی تمہارا شوہر ہے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ جب میں نے تمہاری شادی کی تھی تبھی مجھے معلوم پڑا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ان لوگوں نے سب کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ تمہاری شادی افضل سے ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں تمہارا نکاح افضل کے چھوٹے بھائی اکرم سے ہوا تھا۔ افضل اور اکرم دونوں سوتیلے بھائی ہیں۔ ان کی والدہ ایک ہے مگر والد دو ہیں، یعنی افضل کا باپ کرم دین
اور اکرم کا والد مشتاق احمد، وہ دونوں سوتیلے تھے۔ ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس فرق کو بھول جائیں، مگر وہ اس فرق کو آگے لے کر بڑے ہوئے۔ ان کی والدہ سکینہ بیگم کو پہلے شوہر سے طلاق مل چکی تھی، جو افضل میاں کے والد تھے۔ وہ نہایت ہی غریب انسان تھے، مگر ان کے دوسرے شوہر یعنی شفیق احمد بہت امیر تھے، جو انہوں نے اپنی ساری دولت اپنے اکلوتے بیٹے اکرم کے نام کر دی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر اکرم نے ان کے چھوٹے بھائی اسلم کی بیٹی نورین سے شادی کی تو وہ سب کچھ اس کے نام کر دیں گے۔ یعنی اس کی ایک شرط تھی کہ جو ان کی بھتیجی سے شادی کرے گا سب کچھ اسی کے نام پر ہو جائے گا۔ افضل یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اکرم کی شادی نورین سے ہو۔ اس نے اپنے بھائی کو بہت مارا، پوچھنے والا کوئی تھا نہیں۔ شبیر احمد وفات پا چکے تھے، سب کچھ ان کی ماں سکینہ بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اکرم سے سخت نفرت کرتی تھی، جبکہ انہیں اپنا بیٹا افضل بہت پیارا تھا۔ ان کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ کرم دین ان کے ہاں ملازمت کرتے تھے۔ وہ اپنے کزن شفیق احمد کو ہرگز پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے شادی سے بچنے کے لیے وہ کرم دین کے ساتھ بھاگ گئی۔ انہیں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور اگر کرم دین ان کا ساتھ دیتے، انہیں اس بات کا سہارا دیتے، جب تک انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تب تک ان کے والد نے انہیں ڈھونڈ لیا اور زبردستی کرم دین سے طلاق دلوا کر گھر لے آئے، شفیق احمد سے شادی کر دی۔ جہاں انہوں نے اپنے بیٹے اکرم کو جنم دیا، وہ شفیق کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اکرم سے بھی نفرت کرتی تھی۔ ان کی تمام محبت کا مرکز افضل تھا، جو ان کے محبوب کرم دین کا بیٹا تھا۔ کرم دین اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے عدالت تک گیا تھا، مگر وہ اپنا بچہ حاصل نہ کر سکا۔ شفیق احمد کی وفات کے بعد وہ کسی بھی طرح سکینہ بیگم کو اپنی طرف مائل کرنے پر کامیاب ہو گیا، مگر تب تک افضل میاں جوان ہو چکے تھے۔ انہیں اپنی ماں کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہ آئی۔ وہ تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے، مگر جب ان کے چھوٹے بھائی نے ماں کو سابقہ شوہر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تو اس کا دماغ گھوم گیا، اور اس نے بڑے بھائی کو شکایت لگا دی اور کہنے لگا کہ اگر انہوں نے اس سلسلے کو بند نہیں کیا تو وہ دونوں پر فائر کھول دے گا۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر افضل کو غصہ آنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے سگے باپ کو مروا دیا، جس کا اسے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ اس کا باپ شفیق احمد اپنی وصیت میں یہ لکھوا گیا تھا کہ جو آدمی اس کے بھائی اسلم کی بیٹی نورین سے شادی کرے گا وہی ساری جائیداد کا مالک بنے گا۔ دراصل شفیق احمد اپنے ہی حصے کی دولت و جائیداد تو عیاشی کے اندر اڑا چکے۔ جب ان کے بھائی اسلم نے اپنی پسند کی شادی کی تو ان کے باپ نے انہیں جائیداد سے آگ کر دیا، مگر والد کی وفات کے بعد شفیق احمد نے بھائی کے حصے کی زمین اور جائیداد اس کے نام کر دی۔ اپنی دولت اور جائیداد کے سہارے وہ رہنے لگے، مگر وہ ایک عیاش عشرت انسان تھے۔ زیادہ تر وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے، اور پھر ساری کی ساری جائیداد وہ جوئے کے اندر ہار گئے۔ وہ بہت زیادہ کوٹھوں پر جاتے تھے جہاں وہ لاکھوں اڑا کر آ جاتے، بیوی ان کو کچھ کہتی نہیں تھی۔ اس بات کا انہیں بڑا زوم تھا۔ جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو تکلیف میں دیکھا تو سب کچھ ان کے نام کر دیا اور کہا کہ میں ابا جان کے فیصلے کے ساتھ متفق ہوں، انہوں نے بالکل صحیح کیا۔ میں نے خاندانی روایات کو توڑا تھا، مجھے سزا تو ملنی تھی۔ بہرحال شفیق احمد یہ بات دل میں رکھ دی کہ یہ سب ان کا نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی اسلم کا ہے۔ بیٹوں کے سامنے بھی انہوں نے شرط رکھ دی
کہ جو اسلم کی بیٹی سے شادی کرے گا وہی اس جائیداد کا مالک بنے گا، تاکہ یہ ساری دولت اور جائیداد اپنے حقیقی مالک کو پہنچ جائے۔ افضل کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی کہ اکرم نورین سے شادی کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو مار کر معذور کر دیا اور اسے حویلی کے بند کمرے میں لے جا کر قید کر دیا، اور خود شفیق احمد کا بیٹا بن کر بارات لیے نورین کو بیاہنے جا پہنچا۔ مگر نورین کا نکاح تو اکرم کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھائی صورت میں بالکل ایک جیسے تھے، اس لیے نکاح کے بعد اسلم صاحب پہچان نہ پائے کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت ان کے ساتھ کون تھا۔ وہ خود بھی کنفیوز تھے۔ دوسرا، سکینہ بیگم بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ اسلم صاحب کچھ پوچھتے اور وہ جواب کچھ دے دیتی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے بھائی شفیق احمد نے کہا تھا کہ نورین کا نکاح اکرم سے ہوا ہے، جبکہ رخصتی افضل کے ساتھ ہو رہی تھی۔ انہیں لگا ناموں میں کوئی مسئلہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس بات پر انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر جب تحقیق کی اور جو حقیقت سامنے آئی اس حقیقت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اکرم نے ان پر حملہ کروا کر انہیں مروا دیا ہے، مگر وہ تو افضل تھا، کیونکہ افضل یہ سب جان چکا تھا کہ اسلم صاحب حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، اور ان کے اب برے دن بھی شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ اسلم صاحب نے انہیں اس بات کی دھمکی دی تھی کہ وہ پولیس میں ان کے خلاف جا کر رپورٹ کریں گے۔ یہی ان کی موت کی وجہ بھی بنی تھی۔ جب نورین نے ڈائری پڑھی اور اس کے سامنے یہ تلخ حقیقت آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ تاخانے سے جس انسان کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، ان کا شوہر ہے، جبکہ وہ انسان جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا جیٹھ ہے۔ یہ جان کر اسے بہت رونا آیا۔ دل چاہا کہ ابھی اسی وقت یہ حویلی چھوڑ کر وہ بھاگ جائے، مگر تبھی کمرے کے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ڈر گئی اور جلدی سے ڈائری چھپا کر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ افضل اپنے گھر پر واپس آ چکا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نورین نے سکون کی سانس لی اور کمرے سے بھاگنے کی کوشش ہی کرنے والی تھی جب افضل آ گیا اور آ کر کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ تم سب کچھ جان چکی ہو، تمہارا حال بھی اکرم اور اسلم چاچا والا ہوگا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ طنزیہ ہنسنے لگے۔ تبھی نورین اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی بچا لیا ہے۔ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، جیل کی ہوا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی نورین نے یہ الفاظ ادا کیے تھے جب پولیس کا سائرن بج اٹھا۔ افضل نے آگے بڑھ کر نورین پر حملہ کرنا چاہا مگر وہ ناکام رہا۔ اس سے پہلے پولیس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ خانے کا دروازہ کھولا گیا تو ایک لاغر وجود برآمد ہوا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ ہفتے میں شاید بہت کم و بیش اسے کھانا دیا جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا انسان کہلانے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ وہ تو ایک ڈھانچہ معلوم ہو رہا تھا۔ نورین اسے دیکھ کر رونے لگی، بلکنے لگی، کیونکہ وہی اس کا شوہر تھا۔ 6-7 سال لگے اکرم کو واپس اپنی دنیا بنانے میں، مگر سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ افضل کو پھانسی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سدا شکر کہ اس کے والد نے آخر وقت میں اسے حقیقت سے آشنا کر دیا تھا، ورنہ اب تک تو وہ حقیقت سے انجان ہو کر افضل کو شوہر سمجھ کر اس کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔